ایران پر حملوں کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ناصر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ ناصر صاحب، ایران کے اوپر براہ راست اسرائیل سے حملہ ہو چکا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی، یہ تو تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں سے جو پریپریشن چل رہی تھیں اور اسرائیل کی اپنی جو مشکل یا ولنریبلٹی تھی وہ بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی تھی، تو امریکہ جو ہے وہ کم فارورڈ کیا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے تھاٹ سسٹم وہاں پہ پہنچایا، چونکہ تھاٹ سسٹم انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب امریکہ دیکھ چکا ہے کہ اسرائیل خود اپنا ڈیفینس کرنے کے ڈسپائٹ آل دیئر سپورٹ وہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے اس کے لیے، لہٰذا امریکہ نے اپنا سسٹم جو ہے وہ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ سسٹم وہاں پہ وہ لگایا، جو اس وقت امریکہ کے پاس دنیا میں اویلیبل سب سے ٹاپ آف دا لائن سسٹم ہے، اس سے اوپر ان کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل رات سے یہ نیوز تھی کہ انہوں نے اپنے F-16 کو اور جو ایئر ریفیولنگ کرنے والے طیارے ہیں ان کو اور بعض ایڈوانس جو طیارے ہیں ان کو مڈل ایسٹ کے اندر پہنچایا، پھر رات ہی پینٹاگون نے اس کو کنفرم بھی کر دیا۔ تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل نہیں کر رہا، بلکہ یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل امریکہ مل کر کر رہے ہیں، اور امریکن ملٹری اکوپمنٹ اور سپورٹ کے ساتھ ہی پاسبل ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ابھی اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں کہ یہ حملہ کس لیول پہ ہوا ہے اور کس سطح کا ہوا ہے، لیکن جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کیونکہ جس سطح کا ایران کا اٹیک تھا تو یہ کوئی اس سطح کا ریٹیلریٹری اٹیک جو ہے وہ ابھی تک تو نظر نہیں آتا، ابھی تک تو یہ لمیٹڈ ہے، اور لمیٹڈ سے میری مراد یہ ہے کہ نہ تو یہ اپروپریٹ ہے، جب ہم اپروپریٹ کی بات کرتے ہیں تو لیول آف جو ایرانی اٹیک کا تھا اس کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں کمپیئر ہونا چاہیے۔ تو ابھی تک تو 5 میزائلز کی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ چونکہ ابھی ایران کا ریسپانس آنا باقی ہے، میں نہیں دیکھ سکا ہوں کہ انہوں نے کوئی انٹرسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ اس سطح کا تو ابھی بہرحال واضح طور پہ نہیں لگ رہا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی، اور یہ اٹ از ناٹ اسرائیل بٹ امریکہ فزیکلی ود آل اٹس اکوپمنٹ اینڈ ملٹری جو ان کی آرسنل ہے اس کے ساتھ وہ آیا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو، ظاہر ہے کہ اسرائیل کی ولنریبلٹی ایسے بن گئی ہے کہ ادھر سے حوثی آتے ہیں یمن سے تو وہ میزائل بھی مارتے ہیں، وہ ڈرون بھی مارتے ہیں، اور وہ تل ابیب کو ہٹ کرتے ہیں، ادھر سے عراق سے ہٹ کرتے ہیں، حزب اللہ تو تقریباً روزانہ 300 کے قریب پروجیکٹائل جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے، اور وہ ڈیپ انسائڈ اسرائیل ہٹ کرتی ہے، تو وہ ایک ایسی اس کی سچویشن بن گئی ہے کہ دروازہ کھل گیا ہے، جو چاہتا ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اس کو روک نہیں پا رہا۔ تو انہوں نے ایک فیس سیونگ، ابھی تک جو میری نگاہ میں ہے یہ کاؤنٹر ریٹیلریٹری اٹیک نہیں ہے، بلکہ ابھی تک جو ایک فیس سیونگ ٹیکنیک ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ چلو اتنا ہو کہ ہماری بات بن جائے کہ وی آر ایبل ٹو ریٹیلیٹ، لیکن یہ اس سطح کا ریٹیلیشن کرنے کے متحمل نہیں ہے، چونکہ اس کا جو جواب الجواب ہے جس کو ایران نے بہت واضح طور پہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ بہت سادہ طور پہ بھی اگر یہ کہیں، کیونکہ تھرڈ سسٹم جو ہے اس میں اس کی جو سپیڈ ہے میکسیمم، جو تمام اس وقت ڈیٹا اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ 8 mAh ہے، یعنی آواز کی رفتار سے یہ 8 گنا زیادہ تیز چل سکتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایران کے جو ہائپر سونک اور سپر سونک میزائلز ہیں وہ آواز کی رفتار سے 16 گنا تک ان کی سپیڈ جو ہے وہ ہے، اور یہ خود BBC نے اس کو ویریفائی کیا ہے، جس کو وہ ٹاپ سٹوری کے طور پہ کہ 400 seconds فرام تہران ٹو تل ابیب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے، اور اگر امریکہ خود اگرچہ یعنی اگر امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، ابھی تک تو میں نے اس کی انڈائریکٹ سپورٹ اور لاجسٹک اور یہ ساری بیان کی ہے، اگر ڈائریکٹ ہے تو امریکہ بہت ولنریبل ہے، وہ تو اپنے ریجن کے اندر بھی اپنے مفادات کو دفاع نہیں کر سکتا، تو ایران کا جو کاؤنٹر پھر ریٹیلیٹری اٹیک ہوگا وہ اس سے زیادہ گریو ہوگا۔ تو اگر یہ ایسا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اسرائیل نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا ہے، اور وہ اسی گڑھے میں خود گرے گا، اس لیے کہ اگر یہ چین آف ایسکلیشن بڑھتی ہے تو ایران نے ثابت کیا ہے کہ پہلے والے ڈرون اٹیک کے بعد ان کا جو میزائل اٹیک تھا وہ اس سے زیادہ سیویئر تھا، اور اب اگر اس کے بعد وہ تیسری بار کرتے ہیں تو پھر اسرائیل کے پاس آپشن جو ہے وہ بڑے لمیٹڈ رہ جائیں گے، اور اسرائیل ایک چھوٹا لمیٹڈ اور اسٹریٹجک کمی کا شکار ملک ہے، جب اس کے مقابلے میں ایران جیوگرافیکل ڈیپتھ کے اعتبار سے
ایک بہت بڑا وائڈ ایریا رکھنے والا، اور اس کی جو ملٹری آرسنل بالخصوص اس کے جو میزائل کیپیبلٹیز ہیں وہ انڈر دا آپ کہہ لیں کہ پہاڑوں کے نیچے ہیں، تو ان کو ہٹ کرنا پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، تو کوئی ایکویشن نہیں ہے. لہذا جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ اپنے آپ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پھر مزید دیکھیں گے اس کو. لیکن ناصر صاحب یہ فیس سیونگ ہو جو بھی ہو، لیکن ایران تو اس کا براہ راست جیسا کہ ایران کہہ چکا ہے، آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور صدر مسعود پزشکیان بھی کہہ چکے ہیں اور پاسداران انقلاب کے چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اگر کوئی بھی حرکت کرتا ہے، کوئی بھی حملہ کسی بھی طرح کا حملہ کرتا ہے تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا. تو سر ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران تو جوابی کارروائی کرے گا، تو اس کے بعد کیا خطہ نہ ختم ہونے والی جنگ کی جانب بڑھ چکا ہے؟ دیکھیں، خود ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا اس وقت اسرائیل متحمل ہے ایرانین اٹیکس کا. ایران نے پہلے جو اٹیک کیے وہ 180 کے لگ بھگ کیے، اور ان اٹیک میں سے میجورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ تھی. ان سب نے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا، لیکن وہ بھی لمیٹڈ تھا. اب کیونکہ ان کی بہت زیادہ ملٹری انسٹالیشن جو ہے وہ ود ان سٹی موجود ہیں، تل ابیب ان کے کیپٹل کے اندر، لیکن ان کو ایران نے نشانہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، بیسز کو نشانہ بنایا، F-35 کے جو ہوسٹ کرتی ان کو نشانہ بنایا، ان کی جو ہینگرز تھے ان کو نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ جو ورکشاپس تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ان کو نشانہ بنایا، اور ایک تعداد F-35 جو ہے ان کو بھی ہٹ کیا. لیکن جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے. اگر ہم اس کو ایک اسٹیٹ کہیں تو وہ ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے جس کا میکسیمم جو 9 میل بعض جگہوں سے چوڑی ہے، اور جس کو اگر آپ تمام لمبائی اس کی اگر آپ ماپیں، اگرچہ وہ ہے ہی لمبائی کے اندر، اگر ساری لمبائی بھی ماپیں تو وہ بھی 300 کلومیٹر نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب اتنا لمیٹڈ کنٹری جس کی ایوریج چوڑائی جو ہے 80-85 کلومیٹر مائل کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ اتنا لمیٹڈ کنٹری جس میں ایک بہت بڑا پورشن جو ہے اس کے ساتھ فلسطین کا لگا ہوا ہے، ایک طرف لبنان حزب اللہ ہے، ایک طرف بہرحال کل ایک دن کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ کل ایک دن میں تقریباً 200 سے زیادہ حزب اللہ نے میزائل بھی لانچ کیے ہیں، جو بالکل ڈائریکٹ ہٹ جنہوں نے کی ہے. اور کل ایک دن میں اسرائیل نے خود قبول کیا کہ ہمارے لیے ان کے جو ڈیفنس منسٹر فار سیکیورٹی ہیں، اس نے کہا کہ آج ہمارے لیے بڑا سخت دن ہے، اور آج ہم نے مثلا تقریباً بعد میں 14 تک ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، اور ان کے درجنوں لوگ ایک دن کے اندر سیور انجرڈ ہوئے ہیں. کیا وہ اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے جس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ابزارب کرنے کی گنجائش کیا اس کے اندر ہے جرک کو؟ کیا وہ ایران کے ڈیواسٹیٹنگ اٹیک کو جو کاؤنٹر ریٹیلیٹری اٹیک ہوگا جس کا آپ نے سوال کیا، مثلا ایران سائملٹینیسلی اگر کیپیسٹی کی بات کریں تو وہ 1000 میزائل داغنے کی پوزیشن رکھتا ہوگا، اور 1000 میزائل داغنے کی پوزیشن بھی اس کی ملٹیپل ایریاز سے ہوگی. وہ نہیں ہے کہ ایک شہر یا ایک ایریا یا ایک بارڈر، نہیں، بلکہ وہ اپنی جیوگرافیکل وڈتھ سے اگر ملٹیپل سائٹ سے بھی فائر کرے، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں روک سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ جب ایران کے ڈرون اٹیکس ہوئے تو اس کے بعد اصفہان کی فضا میں ایک دھماکے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد چپ ہو گئی اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ اٹیک نہیں کر سکا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک انٹیلیجنس بیسڈ اسٹیپ لیا، اور وہ لیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا، جس کو ایران نے پھر ڈائریکٹ اسرائیل کی جو ہے وہ مین لینڈ کے اوپر اٹیک کر کے اس کو جو ہے وہ ریسپونڈ کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایسکیلیشن اگر یہ ایسکیلیٹ کرتا ہے، آپ کا کوشچن یہ ہے کہ تو پھر واضح جواب یہ ہے کہ ایران کے لیے تو افورڈیبل ہے، لیکن اسرائیل کے لیے بالکل افورڈیبل نہیں ہے. وہ آلریڈی ایٹ وار ہے، وہ ولنریبل ہے، اس کے پاس ایسی جیوگرافی اس کی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا اتنا سائز ہے کہ وہ اس طرح کے چین کو افورڈ کر سکے. اور اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ اسرائیل، دس از ود دا ہیلپ آف کمپلیٹلی ود دا ہیلپ آف امریکہ کہ اسرائیل جو ہے اس نے یہ اسٹیپ بھی لیا ہے، لیکن یہ بھی اپروپریٹ نہیں ہے. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اتنی سی گنجائش دے دیں اور ہمارے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک نہ کریں. تو یہ جب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ مزید تبصرہ ہو سکے گا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک. اچھا ناصر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تہران سے جو اس وقت خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور اس کے بعد ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی اس حوالے سے ان دھماکوں کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے،
اور اس حوالے سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر جو ہے وہ براہ راست اس وقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ کیا ہے، اور دوسری جانب فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی بھی اس حوالے سے اطلاع دی تھی۔ لیکن سر سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ حملہ اگر بڑا ہوا تو اس کے بعد اس کے کیا نتائج بھگت سکتا ہے اسرائیل، اگر بالفرض بڑا ہوا یہ حملہ؟ دیکھیں بہت واضح ہے، پہلا میں نے بتایا کہ ایران نے اپنی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی ثابت کر دی ہے، اور ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی میزائل اٹیک کے اندر ایران کی یہ ہے کہ ایران کے جو ہائپر سونک میزائلز ہیں، اور ابھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کا میڈیم رینج جو اپنی اویلیبلٹی جو ہے وہ دکھائی ہے، اس سے ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اس رینج کو اگر اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نظام ڈیفینڈ نہیں کر پایا تو انٹرسیپٹ نہیں کر پایا، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ایڈوانس ورژن کا انٹرسیپٹر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ان کی انٹرسیپشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایران کے کاؤنٹر ریٹیلریٹری اٹیک کو پریونٹ کر سکیں یا روک سکیں، تو وہ لمیٹڈ ہی نمبر ہے جو رکتی ہے، میجورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ انشور کرنے میں کامیاب ہوگی، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایران نے مارک کی ہوئی ہیں جگہیں، ایران نے ان کو بتایا ہوا ہے جگہیں، اور یہ ان چند دنوں کے اندر جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ہر ملک یہ رسک سامنے رکھتے ہوئے ہی اٹیک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب الجواب کی غلطی کر بیٹھے، لیکن اب جو ایران کا جواب الجواب ہوگا میری نگاہ میں وہ مور ڈیواسٹیٹنگ ہوگا، وہ ہوریبل ہوگا، اگر یہ اسی لیول کے ہوئے، میں اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ کر رہا ہوں، اور ہوریبل ہوگا، اور یہ جو ہے اس کا اسرائیل کو ارریپیریبل لاس ہوگا، ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور یہ اسرائیل کو ایسی جگہ لا کھڑا کرے گا کہ پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا، چونکہ یہ اس چین کو اسرائیل نہیں افورڈ کر سکتا۔ یس، ایران کین افورڈ ڈیو ٹو اٹس پاپولیشن، اس کا سائز، اس کی آبادی، جغرافیہ، اور اس کی جو اسٹریٹجک وڈتھ ہے، اس کی وجہ سے ایران افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل اس چین کو افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بہت واضح ہے۔ اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ وہ 7 محاذوں پر اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جنگ میں مصروف ہے، تو اس کے بعد ایسی بیوقوفی کرنا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا ان کے کیا جو ہے وہ عزائم ہیں اس حوالے سے کہ 7 محاذوں پہ بھی لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران پر بھی جوابی حملہ کر رہے ہیں؟ اتنی جو ہے وہ ان کے اندر کیسے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، پہلی بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل کوئی 7 محاذوں پہ نہیں ہے، یہ درست ہے کہ وہ 7 ایریاز پہ کہیں نہ کہیں اٹیک کرتا ہے یا اس کے اوپر بھی اٹیک ہوتے ہیں، 7 محاذوں پہ وہ عورتوں اور بچوں کی کلنگ میں مصروف ہے۔ اس نے ایک جگہ اس کے لیے میدان لگایا تھوڑا سا، اور وہ لبنان کا میدان لگایا، اور لبنان کے میدان میں آپ تمام ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں، اگرچہ وہاں کی 1.2 ملین پاپولیشن کو ڈسپلیس ہونا پڑا، اگرچہ وہاں میجارٹی جو لبنان کے اندر ابھی تک لوگ شہید ہوئے ہیں 3000 کے قریب، ان کی 90% آف دیم جو ہے وہ سویلینز ہیں۔ اسی طریقے سے اگر غزہ کے اندر اگر آپ بات کریں تو 50,000 افراد جو شہید ہوئے ہیں، ان کی 90% سے زیادہ جو میجورٹی ہے وہ عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے جو تباہ کیے ہیں وہ گھر تباہ کیے ہیں، وہ مساجد تباہ کیے ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں سکولز کے اوپر اور ہاسپٹلز کے اوپر اور شیلٹر ہاؤسز کے اوپر، یہ ہے ان کی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو مزاحمت کی قوتیں لبنان کے اندر ہیں یا ادھر اس کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، وہ ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بناتی ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اگرچہ وہ آزاد ہونے چاہیے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے ایسکلیشن کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہوا ہے، ملٹری ٹارگٹ ہی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل تو صرف بچر آف دا وومن اینڈ چلڈرن ہے، وہ تو عورتوں اور بچوں کی قتل کر رہا ہے اور سیولین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جنگوں کے عالمی سطح پر اصول ہیں، اگر ان اصولوں کی بات کی جائے تو اسرائیل تو کسی جنگ میں نہیں ہے، اسرائیل تو جینوسائیڈ کے اندر ہے، صرف اسرائیل تو ایتھنک کلینزنگ کے اندر ہے، اسرائیل تو سیولین کیجویلٹیز کے اندر ہے۔ میدان اس کا تھوڑا سا لگا ہے، اور وہ بھی ان سارے ان ہیومن ایکٹس کے بعد، جس کے نتیجے میں اس نے ساؤدرن لیبنان کو تقریباً تباہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے بیروت اور زاہیہ کے بڑے علاقے کو جو ہے وہ ڈیواسٹیٹ کر دیا، اور اب انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایگزیکٹ 1 مہینہ آج آپ کی بات کرتے ہوئے 1 مہینہ 29 ڈیز جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔
29 डेज के अंदर तकरीबन 7 बटालियन 70,000 मिलिट्री पर्सन विद ऑल देयर इक्विपमेंट, अपनी पूरी सलाहियत, अपने पूरा आप कह लें कि ताकत के साथ वो अभी तक लेबनान की सरजमीन पे दाखिल होने में कामयाब नहीं हुए। ये मैदान के लोग नहीं हैं, ये बराबर की जंग क्या सहने वाले लोग नहीं हैं, ये प्रोटेक्टेड वार लड़ने के कायल हैं। और प्रोटेक्टेड वार ये होती है कि आप फुली प्रोटेक्टेड हो और आप जिसको सिविलियंस को चाहो कत्ल करो, आपके लिए मैदान इक्वल न लगे, बराबरी का मैदान न लगे। तो बराबरी के मैदान में जहां पे भी हुआ है तो इन्होंने न सिर्फ ये कि फरार इख्तियार किया है बल्कि बहुत ज्यादा इनका लॉस और नुकसान भी हुआ है। तो ये बराबरी के नुकसान, ये जो आप कह रहे हैं कि 7 जगहों के ऊपर वो ये दावा क्लेम करता बार बार इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नजर आता है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने जहां किया है वो मसैकर किया है। और अगर मिलिट्री पैरामीटर्स के ऊपर बात करें तो उनका मुकाबला जो है अभी तक किसी भी रेगुलर मिलिट्री के साथ नहीं है। अगर वो हिजबुल्लाह के साथ लड़े हैं तो वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, अगर वो फलस्तीन में हमास के साथ लड़े हैं तो वो भी एक मुजाहमत की ऑर्गेनाइजेशन है जो गुज़िश्ता 2005 से इफेक्टिव सीज के अंदर है। किस मुल्क के साथ उन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी है, किस बराबरी की बुनियाद पे उन्होंने लड़ाई लड़ी है? उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, ठीक है। और अभी लड़ाई लड़ी नहीं है तो उनका हाल ये है कि कल साउथ से उनकी तमाम जो अहम लीडरशिप है वो ये कह रही थी कि साउथ में हम अपने आदाब मुकम्मल कर चुके हैं और शायद साउथ में जंग बंदी हो जाए। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि साउथ के अंदर तो आप एक इंच एंटर नहीं हो सके हो। तो वो कौन सा हदफ है जो आपने मुकम्मल किया सिवाय औरतों और बच्चों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का? और फिर मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए, वो कोई मुल्क नहीं होता है जो खुद से अपना दिफा ना कर सके। अब ईरान का जितना ये इक्विपमेंट है वो उसका अपना है, ईरान का जितने अल-फतह मिसाइल हैं ये उसके अपने हैं, ईरान का डिफेंस सिस्टम है वो भी उसका अपना है। अभी डिटेल सामने आएंगी तो पता चलेगा कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने जो है वो क्या प्रिवेंट किया और क्या प्रिवेंट नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसराइल की बात कर रहे हैं तो उसके तो सारे डिफेंस सिस्टम जो है इनमें से कोई भी इंडिजिनस नहीं है, ये सब अमेरिका सपोर्टेड और वेस्टर्न सपोर्टेड है। इसका जो सप्लाई है वो भी सारी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। कल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी है एक साल के अंदर 6000 सिर्फ जो है वो एयरलिफ्ट के जरिए से मिलिट्री प्लेन्स जो है वो इसराइल के अंदर उतरे हैं, 6000 सिर्फ एक अमेरिका और यूरोप की तरफ से। और जो वारशिप्स उनके लिए सप्लाईज लेके आए हैं थ्रू सी, उनकी तादाद भी हजारों के अंदर है। यानी अगर रोजाना की बुनियाद पे इसको फीड ना किया जाए, अगर इसके अंदर फाइनेंशियली वो पंप ना करें जो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर इसराइल को इन चंद दिनों के अंदर, इस एक साल के अंदर दिया है, तो इसराइल जो है वो प्रैक्टिकली ना फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता है, ना जो है वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के एतबार से सर्वाइव कर सकता है। उसकी तमाम तर चीजें जो है वो वेस्ट और अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि इधर ऐसा नहीं है, ये इंडिजिनस है। उसकी सप्लाई चेन को बहाल रखना लंबे अरसे तक के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। इस वक्त एग्जॉस्टेड है वहां, आपने पहली बार सुना होगा, ये आपने कभी इधर नहीं सुना होगा, तो वो कंपैरिजन नहीं है। ना हिजबुल्लाह में सुना होगा, ना हमास में सुना होगा, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन वो अभी तक आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन इसराइल के अंदर कितनी ही इसराइली फौजी हैं जिन्होंने लेटर लिख दिए हैं, आप इसराइली मीडिया उठाकर देखें, जिन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया सऊदर्न लेबनान के अंदर कि भी हम नहीं लड़ेंगे इसके अंदर, ये इस जंग को जीतना हमारे लिए मुमकिन नहीं है और ये हमें चारा बनाया जा रहा है नेतन्याहू के अज़ाइम और बकासत के लिए। ये लेटर है 370 इसराइल के जो मिलिट्री पर्सन है उनका अभी लेटर मंजर आम के ऊपर आ गए। उससे पहले एक लेटर मौजूद है, वो 140 का है, जिन्होंने कहा है कि हम गजा के अंदर जो है वो ऑपरेट नहीं करेंगे, ये जनूबी लेबनान के लिए। तो आप अंदाजा करेंगे सिचुएशन क्या है। तो ये इसकी कंटिन्यूटी इसराइल के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। इसराइल सिर्फ मसैकर कर सकता है, और वो मसैकर भी इस तरह है कि उसके मुकाबले में कोई एप्रोप्रिएट कुव्वत ना हो और औरतों और बच्चों का कत्लेआम के लिए उसको खुली इजाजत दी जाए। ये काम है जो उसने किया है और यही काम है जो उसकी कैपेसिटी के अंदर है। उसका जब भी कहीं लगता है मार्का ऐसा कि जिसमें उसे बराबर की टक्कर का सामना करना होता है, तो फिर आप इसराइल को देखते हैं, उसका फरार भी देखते हैं। और इन सारी सरजमीनों से, जनूबी लबनान से इसराइल का इनखला, 2006 से इसराइल की लबनान के हाथों शिकस्त, और इसके अलावा
غزہ کو خالی کرنا اور پھر اس کو سیج کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ انہیں اپنا آکوپیشن ختم کرنا پڑا تھا. تو اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کی صبر آزما جنگ جو ہے وہ نہیں، یہ پہلی بار اس کو اتنا اس کے اندر آنا پڑا ہے، اور ابھی ان کے حوصلے جواب دے گئے ہیں، جبکہ سب پوری تباہی کے باوجود، اتنی بری ڈیواسٹیشن کے باوجود جو ریزسٹنس کے لوگ ہیں ان کا موریل اور جو ان کا حوصلہ ہے وہ بڑا بلند ہے. تو یہ حوصلوں کی جنگ ہے، ایسمیٹرک وارفیئر ہے جو وہاں پر ہو رہی ہے. اس میں ایک طرف دنیا کی تمام کلیکٹیو ویسٹ اپنی تمام تر ملٹری اکوپمنٹ اور سپورٹ کے ساتھ اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے اور اس کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے اس مسیکر کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مظلوم لوگ ہیں جن کا کوئی اور مدد کرنے والا، ایون عرب ورلڈ بھی ان کی مدد کرنے والی نہیں ہے. تو ایکویشنز کوئی نہیں ہے. آپ نے ایک وحشی کے ہاتھ میں گن پکڑائی ہوئی ہے اور جو عام انسان ہیں ان کو اس کو نشانہ بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ صرف ایسا سا ہے، یہ کوئی محاذ نہیں ہے جو وہ لڑ رہا ہو اور جس کو انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہو. اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران اگر اس وقت اس حملے کے بعد جوابی کارروائی کرتا ہے تو وہ اسرائیل کے کون کون سے مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے براہ راست؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ اسرائیل چونکہ ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے، اگر اس کو اسٹیٹ کہیں تو وہ بڑی ٹائنی اسٹیٹ ہے، اور اس کے جتنے بھی اہم جیوگرافیکل وہ ایریاز ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں. وہاں کوئی ایسی ٹریرین نہیں ہے جیسے ماؤنٹینیس ٹریرین ہوتی ہے کہ جو آپ کو نیچرل بیریئر یا پریونشن پرووائڈ کرے. تو اسرائیل کا ڈیمونا جو ہے وہ تقریباً حیفا کے ساتھ ہے. ڈیمونا ان کا ایس پی پلانٹ ہے. وہاں سے لے کے، میں صرف ولنریبلٹی بتا رہا ہوں، وہاں سے لے کے ان کے نارتھ اور ساؤتھ تک ان کی جتنی اہم انسٹالیشنز ہیں، وہ آئل کی انسٹالیشنز ہوں، وہ سی پورٹ حیفا ان کی سب سے اسٹریٹجک سی پورٹ ہے. ان کا جو سمبل ہے، کیپٹل ہے، وہ تل ابیب ہے. ظاہر ہے ان کا جو ایک کیپٹل کے اعتبار سے وہ آپ نے پچھلی بار دیکھا کہ 180 پروجیکٹائلز تو تقریباً سارا تل ابیب میں لگا ہے. اور اسی طرح ان کے جو نیوتم اور دیگر ملٹری بیسز ہیں، تو ان کی جو ریمیننگ ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوزڈ اور ولنریبل ہیں. اور پھر یہ کہ بہت سارے ایریاز ہیں کہ جہاں اسرائیل اس وقت ڈائریکٹ جو ہے اپنی اس نے ملٹری کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اور بارڈرز کے اوپر لگایا ہوا ہے، جیسے کہ لبنان بارڈر یا فلسطین بارڈر. تو یہ بھی ایریاز ہے کہ جہاں ان کی ملٹری جو ہے وہ ایکیمولیٹ ہوئی ہے اور بڑی ولنریبل پوزیشن کے اندر وہاں پہ ہوتی ہے، جو کہ وہ تو فرنٹ کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آل آپشنز جو ہے وہ ایران کے لیے آن دا ٹیبل ہیں، اور اسٹل ظاہر ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت گریوٹی آف دا سچویشن کیا ہے. وہ ابھی آئندہ چند لمحوں میں پتہ چلے گی. بہرحال آپ کے ٹی وی کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو بڑا جلدی پک کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل آل اسرائیل یہ ایکسپوز ہے ایران کے لیے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہدہد نامی ڈرون ہے حزب اللہ کا، اس کی 3 قسطیں جاری ہوئی ہیں، اور وہ بہت سلو موشن کے اندر انہوں نے الٹرا ہائی ڈیفینیشن ویڈیو ویژولز جو ہیں وہ بھیجی ہیں، اور 3 قسطیں اس کی جاری کر چکے ہیں. اور وہ اتنی ڈیٹیلڈ ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ تو حزب اللہ کے پاس یہ ہے، تو ایران کے پاس کیا نہیں ہوگا انفارمیشن کا، کہ ان کا جو ایک سٹوریج ٹینک ہے نا، وہ بھی ان کو اس کا میپ بھی پتہ ہے کہ یہ سٹوریج ٹینک ہے، یہ پروسیسنگ فیسلٹی ہے، یہ ذخیرہ کرنے والا جو ہے وہ شیلٹر ہاؤس ہے، اور یہ جو ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہے ٹرمینل بنایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جب آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ڈیمونا ہے، یہ ڈیمونا کو فیسلٹیٹ کرنے والا پلانٹ ہے، یہ اس کے ورکر کو اسٹیشنز کرنے والی جگہ ہے، مطلب اس طریقے سے ان کو ایوری تھنگ پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایسے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے کہ انگلی کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، انگلی ہاتھ کے اوپر رکھنی ہے، کس جگہ رکھنی ہے، اٹس آن دیئر اون. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا کوئی مشکل ہو. لہذا وہ اب ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ کیا ان کی ایئر فورس کو نشانہ بناتے ہیں، یا ان کی جو ہے وہ ملٹری بیسز کو، یا ان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پچھلی بار انہوں نے ہٹ کیے تھے، ان کی دیگر جو برانچز ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں. لیکن پورے کا پورا اسرائیل ایکسپوز ہے ایران کے لیے، ان لائک ایران کہ جس کا جو ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے.